بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ تاتار کو معلوم تھا کہ تھیوڈورا کیفے گلکار میں ابھی تک اکیلی بیٹھی ہے۔ وہ تو پورے ایک پہر سے اریتوس کی تلاش میں یونانی کتب خانے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اتفاق سے اسے اریتوس اور تھیوڈورا قہوہ خانے میں جاتے ہوئے دکھائی دی۔ اگر وہ اریتوس کا منہ دیکھ لیتا تو شاید اتنی دیر گلکار کے باہر انتظار نہ کرتا، لیکن اب جب کہ وہ اریتوس کو پہچان چکا تھا تو تھیوڈورا سے بھی ملنا ضروری ہو گیا تھا۔ کیا وہ گلکار کے اندر بے خبری کے عالم میں داخل ہو اور اچانک تھیوڈورا کو وہاں بیٹھے دیکھ کر اس کے قریب چلا جائے؟ نہیں، یہ تجویز معقول نہ تھی۔ تھیوڈورا کب تک یہاں بیٹھی رہے گی؟ آخر وہ اٹھے گی اور لیکن وہ گلکار سے کہاں جائے گی؟ ممکن ہے کہ یونانی خطب خانے میں، ممکن ہے اپنے گھر، اور آخر وہ گلی کے موڑ پر کھڑے ہو کر تھیوڈورا کا انتظار کرنے لگا۔ تھیوڈورا تھوڑی دیر بعد سر جھکائے باہر نکلی۔ اس نے گلکار سے نکل کر پہلی داہنی گلی کا رخ کیا جو سیدھی اس کے گھر کو جاتی تھی۔ تاتار اس کے پیچھے پیچھے جانا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ اچانک اسے تیسری گلی کا خیال آیا جو تھوڑی دور جا کر اسی گلی سے آ ملتی تھی جس سے تھیوڈورا سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ یہ زیادہ بہتر تھا کہ وہ تھیوڈورا کے سامنے سے گزرے اور پھر دونوں اتفاقیہ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا 7 والی گلی میں مڑ گیا اور تیسرے چوک پر جب وہ دوسری گلی میں مڑنے لگا تو سامنے سے تھیوڈورا چلی آ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تھیوڈورا مسکرائی اور وہ اپنے مخصوص انداز میں جھک گیا اور ساتھ ہی کہا، یہ بھی عجیب اتفاق ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ ایسی گلیوں میں نظر آ سکتی ہیں تو سانتا میرینا کی بجائے یہیں چکر لگایا کرتا، تاتار نے کہا۔ تھیوڈورا کو تاتار کے جھکنے کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اسے یوں معلوم ہوتا تھا گویا وہ اس کے سامنے جھک کر اس کا منہ چڑھاتا ہے، مگر کم وقت کے جھکنے کا انداز خوب تھا۔ اس نے کیا کہا تھا وہ سوچنے لگی، لیکن تاتار اس کے قریب آ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، کئی دنوں سے آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کئی بار سانتا میرینا بھی گیا مگر آپ کہیں بھی تو نظر نہ آئیں۔ وہ ابھی تک خاموشی سے کچھ سوچ رہی تھی۔ یہاں تاتار کا مل جانا انتہائی غنیمت تھا۔ اسے دیکھتے ہی تھیوڈورا کے دل پر چھائے ہوئے تمام اندیشے دور ہو گئے۔ تاتار کا سایہ ہی تحفظ اور امن کا سایہ تھا۔ اسے کیوں نہ بتا دیا جائے کہ میں سانتا میرینا سے آدرنا منتقل ہو گئی ہوں۔ وہ سامنے میرا مکان ہے، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ آخر وہ بھی تو اریتوس ہی کی طرح ترک فوج میں افسر ہے، ایسا افسر جسے سلطان نے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ اگر وہ مکان تک تھیوڈورا کے ساتھ چلا گیا تو جو خطرہ اس کے مکان کے ارد گرد منڈلا رہا ہے وہ معدوم ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اسے آج نہ بتایا گیا تو کل خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ پھر مجھے اسے اریتوس سے بھی ملانا ہے، اسے اعتماد میں بھی لینا ہے۔ تاتار حیرت سے تھیوڈورا کا منہ تک رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر کہا، میں سانتا میرینا سے شہر منتقل ہو گئی ہوں، میرا مکان یہاں سے بالکل قریب ہے۔ اگر تمہیں فرصت ہو تو چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے اطمینان سے باتیں کریں گے، تھیوڈورا نے کہا۔ اطمینان کا لفظ اس کے منہ سے اس طرح نکلا تھا جیسے وہ اس کے لیے ترس رہی ہے۔ تاتار چلتے چلتے رک گیا، تھیوڈورا بھی رک گئی۔ اس نے تھیوڈورا کے چہرے پر نظریں گاڑی۔ جوزیفیا کی تھیوڈورا اور اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر آج اسے جولین دیکھتا تو پہچان بھی نہ سکتا۔ تاتار کا جی چاہا اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچ لے۔ وہ اسے آج ایک معصوم اور خوفزدہ بچے کی طرح نظر آ رہی تھی جو بازار کی بھیڑ بھاڑ میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر سڑک کے ایک کنارے پر راہگیروں کا منہ حسرت سے تک رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا لینا چاہتا تھا، اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ کاش وہ تھیوڈورا کی زندگی کو امن اور عافیت کی نعمت سے بھر دے، اس اطمینان کی نعمت سے جس کے لیے وہ ترس رہی ہے۔ اسے آج پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے جولین ایک بے رحم جادوگر کی طرح اسے اپنے سحر کے اثر سے بے حس کر کے اس لیے اپنا معمول بنا چکا ہے تاکہ اسے دنیاوی فائدے اٹھائے۔ کاش وہ اپنی محبت، اپنے ایثار اور خلوص کے زور سے جولین کے سحر کا اثر زائل کر سکتا، اور جب وہ اپنی اصلی حالت پر آتی تو اسے سمجھاتا کہ وہ زمانہ گیا جب کلیسا کے راہب اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس، لمبی لمبی داڑھی اور داڑھی سے کہیں زیادہ لمبی سلیب کے سائے میں تمہاری طرح کی بے وقوف لڑکیوں کو ہتھیار کی حیثیت سے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ آدرنا ہے جسے توحید نے اپنے منور حصار میں لے رکھا ہے۔
یہاں وہ نوجوان قوم آباد ہے جو جادو کے ڈنڈوں پر نہیں بلکہ تلوار پر بھروسہ کرتی ہے، جس قسطنطنیہ کو روم کی عظمت رفتہ محفوظ رکھنے سے قاصر ہے۔ اسے عورتوں کے حسن و شباب اور عشو و ناز سے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ تم جو ابدی زندگی اپنی جان کی قربانی دے کر خریدنا چاہتی ہو، وہ تمہیں اس زندگی میں میسر آ سکتی ہے۔ آؤ، میں تمہیں ابدی زندگی کی حقیقی شاہراہ کی طرف لے چلوں۔ تم خدائے واحد کے حضور جھک کر اس کی عظمت و توحید کا سچے دل سے اقرار کرو، اور میں اس سے تمہاری نجات کے لیے عجز و الہا کے ساتھ دعا کرتا ہوں۔ لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی تھیوڈورا کی نجات کا وقت بہت دور تھا، اور وقت کو وقت سے پہلے آواز دینا انسان کی ہمت سے بہت بلند ہے۔ وہ ابھی تک تھیوڈورا کو تکے جا رہا تھا، اور تھیوڈورا اسے۔ دونوں حیران تھے۔ وہ کون تھے، کہاں تھے اور کیوں تھے؟ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود اپنے محسوسات میں الجھ گیا ہے۔ اس نے تاریخ خلا میں جیسے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے کہا، نوابزادی، تھوڑے سے عرصے میں آپ کس قدر بدل گئی ہیں؟ تاتار نے کہا۔ میں نہیں بدلی تاتار، تھیوڈورا نے مخصوص طور پر اپنی ٹھنڈی آہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ البتہ تم ضرور بدل گئے ہو، اور میرے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ مرد ہمیشہ ہی بدل جاتے ہیں، اور انہیں بدلنا چاہیے۔ تھیوڈورا سچ کہہ رہی تھی، مرد بدل جاتے ہیں، انہیں بدلنا ہی چاہیے۔ اگر واقعی وہ بدل ہو چکی تھی تو خود تاتار میں کتنا نمایاں انقلاب آ گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب حیوانوں کی طرح اسے صرف اپنی ذات سے محبت تھی، پھر ایک وقت ایسا آیا جب اسے تھیوڈورا سے محبت ہو گئی، اور آج اس پر ایسا وقت آ گیا ہے جبکہ نہ تو اسے اپنی ذات سے محبت ہے، نہ ہی تھیوڈورا سے، بلکہ ایک مقصد سے محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے سامنے کیسے آیا ہے؟ اور اس مقصد کی تکمیل سے خود اس کی ذات کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اور تھیوڈورا ایک ہی کشتی میں سوار رات کے وقت کسی ایسے سمندر میں موجوں کے رخ پر بہے چلے جا رہے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب ایک کمزور عورت اپنے گرد و پیش سے آنکھیں بند کی تباہی کی طرف جا سکتی ہے، تو آخر وہ تو مرد تھا، اور پھر ان میں سے حقیقی تباہی کی طرف کون جا رہا تھا؟ تھیوڈورا، جو تسلیس کی دیمک خوردہ صلیب کو پھر سے قسطنطنیہ کے بلند مینار پر نئے رنگ و روپ کے ساتھ نصب کرنا چاہتی تھی، یا تاتار، جو خدا کے آخری پیغام کو اسلامی پرچم کی صورت میں اسی صلیب کی جگہ گاڑنا چاہتا تھا۔ ایک طرف یورپ کے سارے بر اعظم کی متحدہ فوجی قوت تھی جو مشرق کو اپنی میراث قرار دے کر اس پر چھانے کی کوشش کر رہی تھی، اور دوسری طرف وسطی ایشیا کا چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ مٹھی بھر ترک تھے جو اس طوفان کے راستے میں کوہستان بلکان کی طرح آدرنا میں جمے ہوئے تھے۔ میں یہاں رہتی ہوں، تھیوڈورا نے اپنے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرصت ہے؟ ہاں ہاں، اگر آپ حکم دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے موت کے فرشتے کو بھی جھانسا دے کر فرصت نکال سکتا ہوں، تاتار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھیوڈورا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں وہی مخصوص کشش تھی۔ وہ اپنے دروازے پر رکی اور جیسے بجھ سی گئی۔ وہ جلدی میں اسے کفل لگانا بھول گئی تھی، اور اندر جولین کا خط پڑا تھا، وہ خط جس کے متعلق اریتھوس نے اسے بدحواس کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ دروازہ ٹٹولنے لگی۔ کیا ہوا؟ کہیں آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ تاتار نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا۔ کیسی غلط فہمی؟ اپنے مکان کے متعلق؟ نہیں نہیں، یہی میرا مکان ہے، تھیوڈورا بولی۔ تو پھر آپ اس قدر گھبرا کیوں رہی ہیں؟ تاتار نے کہا۔ اس لیے کہ میں اسے بند کرنا بھول گئی تھی، تھیوڈورا نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ اس میں ہیرے تو نہیں تھے؟ اور اگر ہوں بھی تو اطمینان رکھیے، یہ آدرنا ہے جہاں زرفروش اور جوہری بھی اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تاتار نے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تاتار کی قربت کے احساس سے تھیوڈورا کی حالت سنبھل گئی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی حماقت کا خیال آ رہا ہے، میں اسے کھلا چھوڑ کر باہر کیسے چلی گئی؟ تھیوڈورا نے کہا۔ بعض اوقات ایسے عزیز دوستوں کے بلاوے آ جاتے ہیں جن سے ملنے کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں اچھے اچھے لوگ حماقتیں کر بیٹھتے ہیں، مگر یہ حماقت نہیں ہوتی نوابزادی۔ میں تو اسے انتہائی مسرت سمجھتا ہوں، اور میرے نزدیک وہ مسرت ہی نہیں جس کے ڈانڈے حماقت سے نہ ملے ہو، تاتار کہہ رہا تھا۔ تھیوڈورا نے پھٹی پھٹی نظروں سے تاتار کو دیکھا۔ ظالم نے ایسی باتیں کہاں سے سیکھ لی تھی؟ جس شخص کو اناتولیا کے سوداگر اپنی مجلس میں اس لیے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اسے آگ جلانے کا بھی شعور نہیں تھا، آج وہ شخص کس قدر بدل چکا ہے۔ اگر سلطان نے اس سے بعض توقعات وابستہ کی تھیں تو کوئی غلطی نہ کی تھی۔ تاتار سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ شخص اب عالمگیر صلاحیتوں کا مالک بن چکا ہے۔
تھیوڈورا یہ محسوس کر کے خوش ہو رہی تھی کہ تاتار ابھی تک اس کی محبت اور دوستی کا دم بھرتا ہے۔ تاتار کی موجودگی سے اس کا دل بڑھ گیا تھا۔ اس نے مکان میں داخل ہونے سے پہلے چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ کسی اجنبی اور مشکوک شخص کا سایہ دور دور تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ اریتوس کو یونانی کتب خانے میں انتظار کرنے دو، یہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ کاش اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ جس خدمتگار کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے وہ اس وقت میرے ساتھ ہے۔ وہ بے کھٹکے اندر داخل ہوئی اور تاتار بھی اس گھر کی ایک ایک چیز کو حیرت سے دیکھتا اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ اسے اپنے قدموں کے نشانات بھی نظر آ رہے تھے، مگر وہ یہ ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس مکان کی اندرونی دنیا، تھیوڈورا کے کمرے میں پڑی ہوئی کتابوں والی الماری اور خصوصیت کے ساتھ اس کے تکیے کے نیچے سوانح سکندر مقدونی میں رکھے ہوئے خط کو بھی دیکھ چکا ہے۔ تھیوڈورا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے بستر اور تکیے کو دیکھا۔ ہر چیز بالکل ایک جیسی تھی جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ شکر ہے اس مکان میں کوئی داخل نہیں ہوا، مگر پھر بھی وہ تکیے کے نیچے کتاب اور کتابیں رکھے ہوئے خط کی موجودگی کا یقین کرنا چاہتی تھی۔ کاش وہ تاتار کو اپنے ساتھ نہ لاتی۔ اس نے تاتار کو اپنی چارپائی کے قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اگرچہ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، مگر اس کی نظریں تکیے پر تھیں۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ سر ہلانے کی طرف سرکنے لگی۔ اس نے تاتار کی توجہ کسی اور طرف ہٹاتے ہوئے کہا، کہو تو تمہیں ترکی قہوہ پلواؤں؟ بازار سے منگوا کر؟ تاتار نے پوچھا۔ نہیں نہیں، میں خود تیار کرتی ہوں۔ تھیوڈورا کا ہاتھ بے اختیاری کے عالم میں تکیے پر پھر رہا تھا۔ آپ کو مرد کی موجودگی میں عورتوں والے کام کرنے سے نفرت باقی نہیں رہی؟ تاتار نے کہا۔ وہ کہنا تو کچھ اور چاہتی تھی، مگر اسے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میری نفرت ایسی نہیں ہے جو مصلحت کی وجہ سے ختم ہو جائے، بلکہ اب میں تمہیں مرد تصور نہیں کرتی، تھیوڈورا نے کہا۔ تھیوڈورا کی مسکراہٹ میں ایک عجیب التجا لرز رہی تھی۔ جان بخش تبسم کے اس سیلاب کے باوجود تھیوڈورا کی بات ابھی تک تاتار کے دل میں چبھ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے یہ جملہ دانستہ طور پر کہا تھا یا نہ دانستہ طور پر، بہرحال اسے محسوسات کی تلخی دور کرنے کے لیے کہا، آدرنا میں واقعی آپ آزاد خیال ہو گئی ہیں؟ ہاں، یہ آدرنا کی آب و ہوا کا اثر ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یا شاید ترکی قہوے کا؟ او ہاں، لائیے میں آگ جلا دوں، تاتار بولا۔ تھیوڈورا کی نظریں تاتار کے چہرے پر جم گئی اور تاتار نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں پیوست کر دی۔ دونوں کو کچھ یاد آ گیا، دونوں کے دل سے ایک آہ سی نکلی اور پھر دونوں جیسے بیداری کے عالم میں کوئی حسین خواب دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ تاتار محسوس کرنے لگا جیسے تھیوڈورا اب بھی جولین کے سحر سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی ہے، فریاد کرتی ہے، کسی کو بلاتی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا میں اسے نظر نہیں آتا؟ کیا اسے مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ اس کے دل نے کہا، اسے تڑپنے دو، سارے سہارے آزمانے دو، جب اسے بے کسی کا خیال آئے گا تو وہ خود بخود تاتار کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے گی، اور اگر ایسے عالم میں اس نے میرا ہاتھ تھاما تو پھر ایسی مضبوطی سے تھامے گی کہ ہنیاڑی اور کیسر بھی اسے چھڑا نہ سکیں گے۔ نہ جانے تھیوڈورا کو کیا خیال آ گیا۔ اس نے کہا، تم میرے مہمان ہو، اگرچہ آدرنا کی تہذیب مہمان سے کام لینے کی اجازت نہیں دیتی، لیکن نہ جانے میرا دل کیوں تم سے کام لینا چاہتا ہے۔ ہاں اٹھو، تم آگ جلاؤ، میں قہوہ بناؤں گی۔ تاتار کہہ دینا چاہتا تھا کہ تم ناحق دوسروں کے لیے کام کر رہی ہو، ایسا کام جو تمہارے لیے مہلک ثابت ہوگا۔ جب میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں تو تم اپنی ساری زندگی کا بوجھ میرے کندھوں پر کیوں نہیں ڈال دیتی؟ دیکھو میرے کندھے قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر فصیلوں سے زیادہ مضبوط اور ساری یورپ کی متحدہ فوجی قوت سے زیادہ قوی ہیں۔ مگر وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ وہ تکیے کے اوپر اور نیچے تھیوڈورا کی انگلیوں کو بے تابی سے حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے تھیوڈورا کے ساتھ زندگی کے گزارے ہوئے چند لمحات کے علاوہ جولین کے خط کا بھی خیال تھا۔ یہ دوشیزہ، جب دوشیزہ کم اور عورت زیادہ معلوم ہوتی ہے، اس کی انگلیاں ابھی تک جولین کے راز کو چھپانے کے لیے بے تابی سے حرکت کر رہی تھی، اور اس کا دل تاریکی کے عالم میں سوچ رہا تھا۔ تاتار ویسے تو آگ جلانے میں مصروف تھا، مگر وہ آسانی سے دیکھ رہا تھا کہ تھیوڈورا نے بے تابی سے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی کتاب اٹھائی، اسے کھولا، خط دیکھا اور بار بار دیکھا، کتاب بند کی اور باہر تاتار کے پاس آ گئی۔ دونوں نے مل کر قہوہ تیار کیا اور اسے لے کر دوبارہ کمرے میں چلے گئے۔ تھیوڈورا نے اپنی اور تاتار کی پیالی بھرتے ہوئے کہا، تمہیں ترکی قہوہ پسند ہے اور مجھے یونانی۔ اگر کسی دن فرصت ہو تو میرے ساتھ کیفے گلکار چلو، تمہیں یونانی قہوہ پلواؤں گی، تھیوڈورا نے کہا۔
اس فیاضی کے لیے پیشگی شکریہ، تاتار نے قہوے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ کل سے میں ایسے کام میں مصروف ہو جاؤں گا جس سے کم از کم 2 ہفتوں تک فرصت نہ مل سکے گی، تاتار بولا۔ اوہ، میں تم سے تمہارے حالات دریافت کرنا تو بھول ہی گئی، سناؤ تمہاری ثانوی تربیت اب کس مرحلے میں ہے؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ میں نے اسے بھی نمایاں نمبروں کے ساتھ مکمل کر لیا ہے، تاتار نے کہا۔ نمایاں اعزاز کے ساتھ مکمل کر لیا؟ تھیوڈورا نے اپنی پیالی منہ کے قریب لے جا کر روک لی۔ تو پھر تو تمہیں فرصت ہی فرصت ہونی چاہیے، اب تم بہت بڑے افسر بن گئے ہو۔ اس کامیابی پر میں ہدیہ تبرک پیش کرتی ہوں، تھیوڈورا بولی۔ بہت بہت شکریہ، تاتار نے اپنے مخصوص انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا۔ بہت بڑا افسر بن گیا ہوں اور ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ گئی ہیں، اس لیے تو کہتا ہوں کہ اب فرصت بہت کم ملتی ہے، تاتار نے کہا۔ اتنے کام کی آخر کیا وجہ ہے؟ کہیں لشکر کشی کا ارادہ تو نہیں؟ تھیوڈورا بولی۔ نہیں نہیں، سلطان کو چند خاص قسم کے جدید مہماتی دستوں کے لیے موزوں افسروں کی ضرورت ہے، اور کل سے ترک فوج کے تمام افسروں کے مقابلے شروع ہو رہے ہیں۔ ان مقابلوں میں جو خوش نصیب کامیاب ہوں گے انہیں مہماتی دستوں کی کمان سونپی جائے گی، تاتار نے کہا۔ اور تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو نا؟ تھیوڈورا کی پیالی ابھی تک منہ کے قریب لیکن ہونٹوں سے دور تھی۔ ضرور، تاتار نے اپنی پہ خالی پیالی رکھتے ہوئے اسے بھرنے کا اشارہ کیا۔ نوابزادی نے خوب قہوہ بنایا ہے، اور کامیاب ہونے کے بعد انہیں جدید مہماتی دستوں میں سے کسی ایک کے کماندار بن جاؤ گے؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ بشرط یہ کہ تمہیں منظور ہو، تاتار بولا۔ اور ان جدید مہماتی دستوں کی کمان سنبھالتے ہی دنیا کو ایک بار پھر چنگیز خان، ہلاکو اور تیمور کی یاد دلاؤ گے؟ تھیوڈورا نے تاتار کی پیالی میں قہوہ انڈیلتے ہوئے کہا۔ نہیں، تاتار نے قہوہ پیتے ہوئے کہا، بلکہ سکندر، قسطنطین، ہرکل اور ہنیاڑی نے جس کام کو ادھورا چھوڑا ہے اسے پورا کروں گا، تاتار بولا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، تھیوڈورا بولی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وقت پر سب کچھ سمجھ سکو گی، تاتار بولا۔ تم بڑے ظالم نظر آتے ہو، تھیوڈورا نے کہا۔ نوابزادی، اپنا خیال ہے، تاتار نے ایک مرتبہ پھر اپنی خالی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ظلم اور بہادری کے معیار مختلف ہیں، جسے آپ ظالم کہتی ہیں اسے بہادر سمجھ کر احترام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور جسے بہادر کہا جاتا ہے اسے ظالم ثابت کرنے والے لوگ بھی، تاتار بولا۔ میں بعض اوقات بڑی بے محل باتیں کہہ جاتی ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ تم انہیں کوئی اہمیت نہ دو گے، تھیوڈورا نے سر جھکا کر کہا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تاتار نے جلدی سے کہا۔ میں بھی محسوس کرنے لگا ہوں کہ بعض باتیں میں نے بھی یوں ہی ہانک دی ہیں، آپ ابھی انہیں کوئی اہمیت نہیں دیں گی۔ تھیوڈورا مسکرائی اور دیر تک مسکراتی رہی، پھر جیسے اس نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا، تو گویا آپ 2-1 دن میں کیفے گلکار نہیں آ سکتے؟ نہیں، 2 ہفتوں تک بھی نہیں، تاتار بولا۔ 2 ہفتوں کے بعد؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ ابھی سے وعدہ نہیں کر سکتا، جیسے ہی فرصت ملی آپ کو اطلاع کر دوں گا، تاتار نے کہا۔ کہاں؟ میں نے آپ کا دولت خانہ دیکھ لیا ہے، کیفے گلکار بھی دیکھ چکا ہوں، اور یونانی کتب خانہ بھی۔ یونانی کتب خانے کا نام سن کر تھیوڈورا چونکی۔ تاتار رخصت لینے کو اٹھ کھڑا ہوا، اس نے تھیوڈورا کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ قہوہ عمر بھر یاد رہے گا۔ شکریہ، تھیوڈورا بھی کھڑی ہو گئی۔ دونوں دروازے تک ایک دوسرے کے ساتھ آئے۔ تھیوڈورا رک گئی اور تاتار جھک کر سلام کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ تھیوڈورا اسے جاتا ہوا دور تک دیکھتی رہی، حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 15واں باب، اجنبی کنیز۔ سلطانہ مریامہ کو سلطانی حرم سے اپنے نئے محل میں منتقل ہوئے مشکل سے 10 دن گزرے تھے۔ ایک دن ایک یونانی بڑھیا اپنی نوجوان لڑکی کے ساتھ اس محل کی دیوڑی میں داخل ہوئی۔ پہرے داروں نے اسے روک لیا، اس کی لڑکی سہمی ہوئی تھی۔ جب پہرے دار اس کا منہ دیکھنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ شرما گئی، اس نے اپنا منہ شال میں چھپا لیا۔ بڑھیا سے جب پوچھا گیا کہ کون ہے اور کہاں جا رہی ہے تو اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، میں بیوہ ہوں، میرا خاوند ترک فوج میں خدمات انجام دیتے ہوئے آج سے 15 سال پہلے کسی جنگ میں کام آیا۔ میری لڑکی جوان ہو گئی ہے اور میں اس کی دیکھ بھال سے معذور ہوں۔ سنا ہے سلطانہ مریامہ کو چند کنیزوں کی ضرورت ہے۔ میں اپنی لڑکی اس لیے لائی ہوں کہ اسے سلطانہ کے سپرد کر کے اس کی دیکھ بھال سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ایک پہرے دار جو اس کی نوجوان لڑکی کے چہرے کی جھلک دیکھ چکا تھا مسکرایا اور بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا، ایسے عمدہ مال کو کب تک سلطانہ کی آغوش میں چھپاتی پھرو گی؟ اس کی کہیں شادی کیوں نہیں کر دیتی؟
ماں بیٹی دونوں کی زندگی آرام سے کٹ جائے گی، پہرے دار بولا۔ پہرے دار کی یہ بات سن کر بڑھیا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غیرت کے شعلے بھڑک کر اٹھے، لیکن فوراً ہی بے بسی کے احساس نے اسے نڈھال کر دیا۔ اس نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، یہ ایک عظیم سردار کی بیٹی ہے، میں اسے کسی ایسی جگہ دینا نہیں چاہتی جو اس کے خاندان کے شایان شان نہ ہو۔ سلطانہ کے حوالے اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں مناسب سمجھیں اس کا رشتہ کر دیں۔ تمہارے منہ میں کیوں پانی بھر آیا ہے؟ ایک اور سپاہی نے پہلے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا، جو ابھی تک نوجوان یونانی دوشیزہ کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سردار کی بیٹی کسی سردار کے گھر جائے گی؟ نہ جانے ہم کب سردار بنتے ہیں، پہلے سپاہی نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، بہت جلد ایسی جنگ چھڑنے والی ہے کہ لوگ ورنہ کا میدان بھول جائیں گے۔ اگر سرداری کی خواہش ہے تو اپنے آپ کو اس جنگ کے لیے تیار کرو، دوسرے سپاہی نے کہا۔ بات ختم کرنے کے بعد دوسرے سپاہی نے اپنے ساتھی کو ایک طرف ہٹا دیا، اور جب دونوں سپاہیوں نے راستہ چھوڑ دیا تو بڑھیا نے اپنی بیٹی کو محل کے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا اور اس کے پیچھے خود بھی اندر چلی گئی۔ دیوڑی کے راستے داہنے ہاتھ غلام گردش تھی، جس میں ایک بوڑھی عورت کھانستی ہوئی برآمدے کی طرف جا رہی تھی۔ سامنے برآمدے میں سلطانہ مریامہ اس کنیز کے ساتھ جسے شہزادے کو اٹھا رکھا تھا، شہزادے ہی سے متعلق کچھ گفتگو کر رہی تھی۔ یونانی بڑھیا اور اس کی جوان بیٹی کو دیکھ کر سلطانہ مریامہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کنیز شہزادے کو لے کر غلام گردش کی طرف چلی گئی۔ بڑھیا اور اس کی لڑکی سلطانہ مریامہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر بیک وقت اس کے سامنے جھک گئے، اور مریامہ نے ان کا سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ ایک بلکانی فوجی سردار کی بیوہ، جو مرحوم سلطان معظم کی فوج میں جنگی خدمات انجام دیتا ہوا میدان میں کام آیا تھا۔ بات ختم کر کے بڑھیا ایک بار پھر زمین تک جھک گئی۔ کس میدان میں؟ سلطانہ نے پوچھا۔ بڑھیا نے جلدی سے اپنی جوان بیٹی کی طرف دیکھا اور بیٹی نے ماں کی طرف۔ بڑھیا ہکلانے لگی اور ماں کو بدحواس دیکھ کر بیٹی نے جلدی سے اپنی مادری سربی زبان میں کہا، ایشیا کی کسی جنگ میں، کرمانیہ کی بغاوت کے دوران۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حاکم کرمان نے سلطان معظم کے خلاف سرکشی کی تھی، لڑکی نے کہا۔ تم کون ہو؟ مریامہ نے یونانی دوشیزہ کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ میری بیٹی، اس سردار کی بیٹی جو کرمانیہ کی بغاوت دباتے ہوئے میدان میں مارا گیا، بڑھیا نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا نام؟ مریامہ نے بڑھیا کی باتوں پر اب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ اس کی نظریں یونانی دوشیزہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ اس دوشیزہ میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ تھیوڈورا، یونانی دوشیزہ نے زمین تک جھکتے ہوئے کہا۔ تھیوڈورا، سلطانہ مریامہ اس کے قریب آ گئی، اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اوپر کو اٹھایا اور کہا، تھیوڈورا، تم بڑی دلچسپ لڑکی ہو، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کریں۔ مجھے نہ صرف تمہاری ذات سے بلکہ تمہاری زبان سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ میں نے یہ زبان پورے 30 برس بعد سنی ہے، یہ میری مادری زبان ہے، سلطانہ مریامہ نے کہا۔ کنیز کو معلوم ہے حضور نے کنیز کی جو عزت افزائی کی ہے اس کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہے۔ سلطانہ مریامہ تھیوڈورا اور اس کی فرضی ماں کو ساتھ لے کر کمرے میں آ گئی۔ جب وہ تینوں آرام سے بیٹھ گئیں تو تھیوڈورا نے کہا، گستاخی معاف، کنیز سب سے پہلے اس امر کا اطمینان کر لینا چاہتی ہے کہ سلطانہ نے کنیز کو اپنی سرپرستی میں قبول کر لیا ہے یا نہیں؟ تھیوڈورا بولی۔ ابھی تمہیں شک ہے؟ مریامہ نے کہا۔ کنیز کو حضور کی ذات پر کبھی شک نہیں ہو سکتا، البتہ اپنی خوش قسمتی پر ضرور شک ہے۔ سلطانہ نے جس فیاضی سے کنیز کی ہمت افزائی کی ہے اس کو دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی، کہیں سلطانہ معظمہ مریامہ کے دھوکے میں کسی اور خاتون کے سامنے تو نہیں ہوں؟ تھیوڈورا نے کہا۔ نہیں نہیں، مریامہ نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، تم اس بدنصیب سلطانہ مریامہ کے سامنے بیٹھی ہو جو اب حقیقت میں بیوہ ہو چکی ہے۔ میں سلطان معظم سلطان مراد کی بیوی ہوں، سلطان کے حقیقی بیٹے کی ماں ہوں۔ تم نے کنیز کی گود میں میرے شہزادے کو نہیں دیکھا؟ سلطانہ کے آخری الفاظ ابھی ہونٹوں پر ہی تھے کہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تھیوڈورا اور مریامہ خاموش ہو گئی اور کنیز روتے ہوئے بچے کو لے کر اندر آ گئی۔ بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ سلطانہ نے اسے اٹھا لیا اور کنیز کو باہر چلی جانے کا اشارہ کیا۔ بچہ ماں کے پاس آتے ہی خاموش ہو گیا۔ تھیوڈورا پروانہ وار اپنی جگہ سے اٹھی اور مریامہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بچے نے اسے دیکھ کر اپنے ہاتھ اس کی طرف پھیلا دیے۔
تھیوڈورا نے اسے لینے سے پہلے اپنے سینے اور ماتھے پر ہاتھ سے سلیب کا نشان بنایا۔ سلطانہ اسے حیرت اور استعجاب سے دیکھ رہی تھی۔ مریامہ کی جن آنکھوں میں تھیوڈورا کے متعلق ابھی تک دلچسپی اور اشتیاق جھلکتا ہوا نظر آتا تھا، اب اس کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ تھیوڈورا نے ہاتھ پھیلایا اور بچے کو لے لیا۔ اسے شوق سے بے اختیار ہو کر بچے کا منہ چوما، ماتھا چوما، پھر بچے سے مخاطب ہو کر بولی، میرے سکندر ثانی، تمہارا مستقبل اس نامور یونانی فاتح سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اس نے نہ صرف مشرق کو اپنی مغربی سلطنت میں شامل کیا مگر اس پر حکومت نہ کر سکا۔ ایسی وسیع سلطنت پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا۔ سورج کی آنکھ پورے 2000 سال سے کائنات میں اس خوش نصیب شہزادے کو ڈھونڈتی رہی ہے جو نہ صرف مغربی اور مشرقی کلیسا کا محافظ ہو بلکہ مشرقی اور مغربی سلطنت پر بھی فرما روائی کر سکے، اور وہ تم ہو، سلطانہ معظمہ مریامہ اور سلطان معظم مراد کا خوش نصیب لخت جگر، تھیوڈورا کہہ رہی تھی۔ تھیوڈورا اپنے جذبات و محسوسات کی شدت سے مغلوب ہو کر جو باتیں منہ سے نکال رہی تھی وہ نہ صرف سلطانہ کے محل بلکہ پورے آدرنا میں انتہائی اجنبی اور غیر مانوس تھیں۔ مریامہ کو پہلے ہی سے اپنے معصوم بیٹے کی زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب تھیوڈورا نے اس خوف اور سراسیمگی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی، یہ حسین اور دلفریب دوشیزہ جس کی باتوں نے مجھ پر ایسی تجربہ کار سلطانہ کا دل موہ لیا، کس مقصد کے لیے حرم میں داخل ہوئی ہے؟ کہیں یہ کسی اور ملک کی جاسوسہ تو نہیں؟ اور جب اس سوال کا کوئی موضوع جواب نہ مل سکا تو چلا کر کہا، تم کون ہو لڑکی؟ مجھے اپنے بارے میں پوری معلومات دو۔ تھیوڈورا ادب سے جھک گئی اور کہنے لگی، معاف کیجیے سلطانہ، کنیز کو مسرت اور انبساط کے طوفان نے ڈگمگا دیا، میں بہک گئی۔ میرے معصوم جذبات، میری بےکس حسرتوں اور میرے خلوص کا اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا؟ مجھے یہ باتیں ابھی نہ کرنی چاہیے تھی مگر میں چشمہ ہیوا کے کنارے پہنچ کر اپنی پیاس چھپانے سے معذور ہوں۔ میں مسیح کی عظمت اور اس صلیب کے تحفظ کے لیے جس پر ابھی تک مسیح کے خون کے دھبے نظر آتے ہیں، ورنہ کی تباہی کے بعد ہنگری سے قسطنطنیہ پہنچی اور قسطنطنیہ سے آدرنا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ نہ صرف مشرقی کلیسا بلکہ بذات خود مسیحی دین کو بچانے والا شہزادہ سلطانہ مریامہ کی گود میں کھیل رہا ہے۔ جس طرح فریسی اور یہودی اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک انہوں نے خداوند کے بیٹے کو سولی پر نہ لٹکا دیا، بالکل اسی طرح مسلمان اور ترک اس معصوم شہزادے کے لیے آدرنا کے سلطانی حرم میں سولی نصب کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے کہ مسیحی دین اور کلیسا کا محافظ دشمنوں کے قبضے میں چلا جائے، میں اسے قسطنطنیہ پہنچانے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ابھی تک اپنے آبائی دین پر قائم ہیں۔ میں آپ کو مسیحیت کی مظلومیوں کا واسطہ دیتی ہوں، مسیح کے نام کی لاج رکھ لیجئے، سینٹ پیٹر کو ترک گھوڑوں کا استبل بننے سے بچا لیجئے۔ تھیوڈورا فرتے غم سے کچھ اور نہ کہہ سکی، اس کے جذبات سسکیوں میں منتقل ہو گئے اور وہ مریامہ کے قدموں میں گر گئی۔ مریامہ سوچنے لگی، یہ حسین دوشیزہ پاگل تو نہیں ہے؟ کسی سنگدل راہب نے اسے بددعا تو نہیں دی؟ کسی بے رحم ساحر نے اس پر جادو تو نہیں کر دیا؟ بد نصیب بلکانی دوشیزہ، بیچاری کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ کیا کہہ رہی ہے، کہاں کہہ رہی ہے اور کس کے سامنے کہہ رہی ہے۔ تھیوڈورا کی سسکیاں جو اب بتدریج آہوں میں بدل چکی تھیں کمرے کے سکوت میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر مریامہ کو عاجزی سے دیکھا اور مریامہ نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کاش سلطانہ اسے سمجھ سکتی، یہ میرے غمزدہ دل کی آواز نہیں بلکہ جواں سال کیسر، پیلیولوگس اور کارڈینل جولین کے دل کی آواز ہے۔ یہ مشرقی کلیسا کی فریاد ہے، یہ مسیحی دنیا کی فریاد ہے۔ تھیوڈورا بول رہی تھی، تمہیں کارڈینل جولین نے یہاں بھیجا ہے؟ لیکن کیوں؟ سلطانہ بولی، سلطنت عثمانیہ کے حقدار شہزادے کو یہاں سے نکالنے کے لیے، تھیوڈورا نے کہا۔ سلطانہ مریامہ نے اپنے کمسن بیٹے کو دونوں بازوؤں میں تھام کر سینے سے لگا لیا، جیسے اسے شک ہو گیا ہو کہ تھیوڈورا اسے چھین لے گی۔ اس وقت اسے تھیوڈورا کی شخصیت بڑی پراسرار نظر آ رہی تھی۔ اسے تھیوڈورا کے ارد گرد ہولناک سازش کا منحوس سایہ سرسراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر سازش کا یہ تانا بانا سلطان محمد نے تیار کیا ہو، کہیں وہ اس بہانے شہزادے کو اپنی بدنصیب ماں سے ہمیشہ کے لیے جدا تو نہیں کرنا چاہتا؟ وہ یہ سمجھتی رہے کہ شہزادہ قسطنطنیہ میں کیسر اور جولین کے پاس پہنچ گیا اور اس طرح مکمل اطمینان کے ساتھ اسے ٹھکانے لگانے کا موقع مل جائے۔ شہزادے کے متعلق نہ میں آواز اٹھا سکوں گی اور نہ ہی ادرنا کے کسی اور کونے سے آواز اٹھے گی۔ اف، کیسی ہولناک سازش ہے! رحم کر کنواری ماں، میرے معصوم بیٹے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دے۔ سلطانہ نے آنکھیں بند کر لی
جیسے وہ حد سے زیادہ تھک گئی ہو. پھر کچھ سوچ کر بولی, تم آرام کرو, تھکی ہوئی ہو, تمہارے دل میں اس وقت عجیب قسم کا ہیجان ہے, کسی وقت پھر اطمینان سے باتیں کریں گے, سلطانہ نے کہا. اور یہ کہہ کر سلطانہ مریمہ نے اپنی بوڑھی کنیز کو بلایا. تھیوڈورا اس کی فرضی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہا. پھر اطمینان سے کہنے لگی, یہ آج سے ہمارے حرم میں داخل ہو گئی ہیں. اب ان کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کیا جائے. انہیں رخصت کرنے کے بعد مریمہ نے محل کے داروغہ کو طلب کیا اور اسے تاکید کرتے ہوئے کہا, آج حرم میں جو ماں بیٹی داخل ہوئی ہیں ان کی نگرانی کی جائے, نہ انہیں باہر جانے کا موقع دیا جائے اور نہ کسی باہر کے آدمی کو ان سے ملاقات کی اجازت دی, خواہ ان سے ملنے کے لیے آنے والا آدرنا کے دربار یا سلطانی حرم سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں. محل کا داروغہ سلطانہ کے سامنے ادب سے جھک گیا. سلطانہ بولی, بس تم جاؤ اور اردمندوس کو ہماری خدمت میں بھیج دو. محل کا داروغہ ایک مرتبہ پھر جھکا اور الٹے پاؤں واپس چلا گیا. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.